مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے ہر کام کر کے دیکھ لیا، آپ نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، آپ نے حکام بالا کے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لیے، آپ نے ایک یونین کا احتجاج کر کے دیکھ لیا، آپ نے اپنے محلے کے بڑے سے رابطہ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، رزلٹ کوئی نہیں نکلا۔ آیا آپ مسلمان ہیں؟ قرآن کریم اللہ کم الحاکمین نے آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے، یہ اس میں رہنمائی ہے، اور قرآن نے کسی بھی موقع پر، کسی بھی موڑ پر مجھے اور آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم خالی خوشحالی میں ہماری رہنمائی، تنگیوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، پریشانیوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، رزق کی مشکلات کے اندر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب آئیے ان حالات کے اندر اللہ کے قرآن سے آپ پوچھ کے تو دیکھیے کہ اللہ کم الحاکمین ان مشکل حالات کے اندر ہمیں کیا بتاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا پلیٹ فارم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جائیں گے اور ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ تو قرآن کریم میں سورہ طلاق ہے 28ویں پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ڈر جائے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا، اپنے ہر معاملات میں اللہ کم الحاکمین کی رضا کو سامنے رکھے گا۔ تقوی خالی ڈرنا اس کا معنی نہیں، بلکہ زندگی کے کوئی بھی آپ کے معاملات ہیں، آپ ہمیشہ اللہ کم الحاکمین کی رضا کو سامنے رکھیں، اس کے روب کو، اس کے دبدبے کو اور ڈر کو سامنے رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، میں اس کا نکلنے کا رستہ، اس کے نکلنے کا رستہ میں آسان فرماؤں گا۔ اور پھر وہ رزق ہو، آپ کا کاروباری مشکلات ہوں، آپ کا کسی عدالت میں کیس ہو، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہو، کام نہ ہو رہا ہو، آپ کسی دشمن کے شکنجے میں ہو، آپ کا بھائی کسی جگہ پر پھنسا ہوا ہو، آپ کسی بارڈر پر تنگ ہو، اللہ فرماتے ہیں جہاں مرضی ہیں آپ، مسلمان ہیں، دشت میں، بیابان میں، شہر میں، دیہات میں، گاؤں میں، جہاں پر بھی آپ ہیں، ایک مرتبہ رب کا قرآن پڑھو، اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کم الحاکمین کی رضا کو سامنے رکھو، اللہ کم الحاکمین کو اپنے سامنے رکھ کے یہ تقوی اختیار کرو، یجعل لہ مخرجا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نکلنے کا رستہ بناؤں گا، میں نکلنے کے لیے سہولت پیدا فرماؤں گا، آپ وہاں سے نکل جائیں گے۔ اگر رزق کی مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی، اگر کوئی آپ کا کیس آسان ہو جائے گا، آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ فرماتے ہیں تقوی کے بعد ایک تو آپ نکلیں گے اس مشکل کام سے، اور پھر رزق اللہ فرماتے ہیں میں ایسی جگہ سے دوں گا اے بندے جہاں پر وہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا، میں اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ یار یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے، کیا مجھے یہاں سے بھی روٹی مل سکتی تھی، کیا یہاں سے بھی مال آ سکتا تھا، کیا یہ گاہک بھی آ سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے پورا دن میں دکان پہ پریشان رہا، پورا دن گاہک کا انتظار کرتا رہا، شام کو اللہ ایسا گاہک بھی بھیج دیں گے کہ جو سارے کا سارا میری دکان سے چیز لے جائے گا، میری دکان سے مال لے جائے گا، اور دن کا نفع مجھے تھوڑی ہی دیر کے اندر مل جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں ایسی جگہ سے اسے رزق دوں گا جہاں بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کم الحاکمین پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ دیکھو ہم مانتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ان حالات میں ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کم الحاکمین آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، ہمیں ان حالات میں اللہ سے زیادہ کہیں اور پر یقین ہے۔ وہی نتیجہ سب کے سامنے ہے، گورنمنٹ نے کہہ دیا ہم ریلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم جن کے غلام IMF نے کہہ دیا ہم نہیں دے سکتے، ہم پیسے کی تو پورے کریں گے، پیسے کہاں سے ہم لائیں گے، ہم نے تو پیسے پورے کرنے ہیں تم سے۔ آپ مانتے ہیں نا اللہ کم الحاکمین کو، تو پھر وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جو اللہ پر پھر بھروسہ ایک مرتبہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہو جائیں گے، ساری مشکلات میں، رزق کی تنگیوں میں، پریشانیوں میں، لا علاج بیماریوں میں، ہر چیز میں اللہ احکم الحاکمین اسے کافی ہو جائیں گے۔ پھر وہ ایسے جگہ سے اس کو رزق آئے گا جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا،
کیونکہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھو، دنیا میں آپ کسی دوست کے پاس جائیں اس پہ اعتماد کر کے تو وہ آپ کی لاج رکھتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی دوست کے پاس جائیں کسی مشکل کام کے لیے، وہ آپ کے کام کی لاج رکھتا ہے، آپ کی بات آگے پہنچاتا ہے۔ آپ سفارش کروانے جائیں، لوگ خیال کرتے ہیں کہ یار اس بندے نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے، ہمارے پاس آیا ہے، بڑی لاج لے کر آیا ہے، بڑی امید لے کر آیا، ہم اس کی لاج رکھ لیں، ہم اس کو رد نہ کریں، ہم اس کو ٹھکرائیں نہ۔ تو جو اللہ حکم الحاکمین پر اپنی امیدیں باندھ دے، جو اللہ حکم الحاکمین کو اپنا سب کچھ سمجھے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، کیا اللہ اسے کافی نہیں ہو سکتے؟ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہے۔ اور اسی صورت مبارکہ کے اندر آگے جا کر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو بندہ اللہ سے ڈر جائے گا، اللہ احکم الحاکمین کی رضا اپنے سامنے رکھے گا، اور کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں میرا اللہ اس کام کرنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، ہر معاملے میں اللہ کو سامنے رکھے گا۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اس کے معاملے کو آسان کر دیں گے، مشکل سے مشکل آسان ہو جائے گی، تکلیفیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری یہ کلام ہے، اللہ کم الحاکمین نے ہمیں یہ ہدایت کے لیے دی ہے، رہنمائی کے لیے دی ہے۔ قرآن کا موضوع ہدایت ہے، ڈائریکشن ہے۔ ہم نے اس سے پوچھ کے اپنی زندگی کی سمت کو ٹھیک کرنا ہے۔ برکتوں والی کتاب بھی ہے، برکتیں بھی دیتی ہے، رحمتوں والی کتاب بھی ہے، رحمتیں بھی دیتی ہے، شفاؤں والی کتاب بھی ہے، شفائیں بھی دیتی ہے، لیکن اس کا موضوع ہدایت ہے، یہ ڈائریکشن دیتی ہے۔ آپ کسی بند گلی میں پھنس گئے ہیں، پھر اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، یہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، یہ اس کا تعارف ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین جب کسی بند گلی میں پھنس جائیں، یا جب اس طرح کے اب یہ حالات جیسے آئے ہوئے ہیں، یہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ، مہنگائی، بے روزگاری، سب لوگ پریشان، نوجوان پریشان، بوڑھے پریشان، گھر کے سربراہ وہ پریشان، لوگ کہتے ہیں ساڑی پوری نہیں پہندی، مشکل حالات میں آپ پھنس گئے۔ آپ سوچیں آپ نے ان دنوں میں کتنی مرتبہ رب کے قرآن کو اٹھایا اور اس سے ڈائریکشن لی، کتنی مرتبہ اس سے رہنمائی لی، جبکہ یہ تو کہتا ہے کہ میں تو ہے ہی رہنمائی کی کتاب ہوں، ھدی للمتقین، یہ رہنمائیوں کی کتاب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان مشکل حالات میں اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ دیکھیں قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، دیکھیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ سے کیا کہتے ہیں، آپ ان سے رہنمائی لیں، ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یاد رکھیں، آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، تنگیاں خوشحالیوں میں بدلیں گی، اور اگر آپ آسودہ حال ہیں تو دنیا آپ کے مال و دولت پر فخر کرے گی، بشرطے کہ قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، اس قرآن کو پڑھیں، قرآن سے رہنمائی لیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔